بات کرنے کا جو اصل مقصد تھا نا وہ صرف یہ تھا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں آج کل. ہمارے پاس اکثر اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ جی ووٹ کس کو دیں. تو بھائی پہلے صرف اس کو اتنا سمجھ لیں کہ ووٹ ہوتا کیا ہے, بس اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کو دینا ہے. یہ ایک گواہی ہے کہ جو آپ ووٹ کسی کو دے رہے ہیں, یہ گواہی ہے کہ جی ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے. تو کیا یہ فیصلہ آپ دولت کی بنیاد پر کریں گے کہ کسی نے کہا کہ جی ہم آپ کو بائک دیں گے, آپ ہمیں ووٹ دے دیں. بھائی وہ بائک ہمارے ہی پیسوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہمارے پاس پہنچے گی, دیکھنے میں لگے گا فری ہے, سمجھتے ہو, لیکن اگلے 5 سال تک ہم اسی کی قسطیں ادا کرتے رہیں گے, یا تو بجلی کے بلوں کی بڑھوتری کی شکل میں, یا گیس کے بلوں میں, یا پھر پیٹرول کی بڑھائی میں, مہنگائی میں ہم اس کی قسطیں, یا پھر پیٹرول کی دوسرے کسی مختلف قسطوں میں ہم اس کی قسطیں ادا کرتے رہیں گے اگلے 5 سالوں تک. وہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو لالچ میں آ کر نہیں دیں. اللہ کے بندو یہ گواہی ہے, اور گواہی جھوٹی دینے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت عذاب ہے. ایمان والوں کی صفت نہیں ہے والذین لا یشہدون الزور, کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایمان والے کون ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. تو اس کا مطلب آپ دوسرا بھی سمجھ جائیں پھر سمجھدار آدمی, کہ جو جھوٹی گواہی دیں گے ایک نمبر کے بے ایمان ہوں گے وہ. کیونکہ جب وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے تو اللہ کے بندے ہوں گے, رحمان کے بندے ہوں گے. تو جب جھوٹی گواہی دیں گے تو شیطان کے بندے ہوں گے. جب وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے تو ایمان والے ہوں گے. جب وہ جھوٹی گواہی دیں گے تو بے ایمان ہوں گے. خود فیصلہ کر لیں. تو کسی کو منتخب کرنا اپنے لیے ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنا ایک رہنما تصور کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے گواہی دے کر اس کو اپنے لیے ایک نمائندہ منتخب کر رہے ہیں کہ آنے والے آئندہ سالوں میں یہ ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا ہے, اسی کے ہاتھ میں ہماری ملک کی معیشت ہوگی, ساری کی سارے معاملات اسی نے ڈیل کرنے ہیں. تو اس لیے سوچ سمجھ کے خود ہی فیصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے آپ کو. اگر ایماندار آئے گا تو ہمارے بھلے کا کام کرے گا. بے ایمان آئے گا جیسے کہ پہلے آ چکے ہیں بہت سارے, اور ہم انہیں چھوڑ چکے ہیں اپنی تجوریاں بھر کے, کچھ پتلی گلی سے نکل لی ہیں باہر, اور ہم دیکھ کر ابھی یہاں بیٹھ کر انہیں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, یہ ہو گیا. بھائی وہ خود تھوڑی آ کے بیٹھا تھا کرسی کے اوپر, ہم ہی نے بٹھایا تھا نا, ہمارے انگوٹھوں کے اوپر آ کر بیٹھا ہے وہ, یہ اوقات ہے اس کی. اور کام دیکھو ہمارے ساتھ کیا کر کے گیا ہے وہ. کوئی بھی ہو, XYZ, نام لینا ضروری نہیں ہے. تو سوچ سمجھ کے ووٹ دیں آپ. ووٹ ایک گواہی ہے, نہ اس کو خریدنا جائز ہے نہ اس کو بیچنا جائز ہے, صراحتاً حرام ہے. اور اگر اس میں یہ کام ہو رہا ہو کہ ایسے بندے کو ووٹ دیا جا رہا ہو کہ جو غلط کام کرنے والا ہے, یا جس کی پرانی تاریخ ساری یا تو چوریوں سے بھری ہوئی ہے, یا قتل و غارت گری سے, یا ڈکیتی سے, یا کرپشن سے, یا زمینوں پر قبضہ کرنے سے بھری ہوئی ہے, پھر تو آپ خود اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار, میں تیار بیٹھا ہوں, اگلے 5 سال تم نے میرے اوپر ٹکریں مارنی ہیں, لے لو پیسے تھوڑے بہت ہیں نا, لے لو. پھر اگلے سال 5 سال تک روتے رہنا بیٹھے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب رہی بات یہ کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے, یہ قاعدہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اصول سمجھ میں آئے. عربی کا قاعدہ ہے کہ جلب منفعت نہیں, عفواً دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت سے. دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت سے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو نقصان بھی مل رہا ہے, وہ نقصان اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کے اس نفع کے اوپر بھاری ہے, تو بھائی چھوڑ دو. اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ نقصان اٹھا لیتے, نہیں نقصان کو اپنے سے دور کر لیتے, نقصان کو اپنے سے دور کر لیتے اگرچہ آپ کو اس میں منافع نہ ہوتا. یہ اس کی آسان مثال آپ سمجھیں, اور یہ مثال میں انشاءاللہ ایسی دینے والا ہوں جس میں آج کل بہت سارے لوگ پھنس چکے ہیں اور وہ نقصان اٹھا چکے ہیں. وہ کیا, آپ کسی دن موبائل لے کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے پاس میسج آ رہا ہے, ایک ویڈیو بنی ہوئی آ رہی ہے جس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نان کسٹم موبائل ہیں ہمارے پاس نان کسٹم موبائل ہیں, ایپل کا موبائل 13 پرو 14 پرو 30,000 میں خریدیں, جو کہ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ تک اس کی قیمت ہے. 30,000 میں خریدیں, لیکن ساتھ میں وہ مسالہ کیا لگا رہے ہیں جو انسان کو دھوکہ دینے کا ہوتا ہے کہ نان کسٹمر. پلیز اس بات کو ذرا راز میں رکھیے گا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ, یہ باتیں وہی لوگ ساتھ میں کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ
یہ ہمارے جال میں اچھی طریقے سے پھنس جائے۔ تو اب دیکھیں، اب اس بندے کے پاس ایک موبائل تھا جس کی قیمت تقریباً کوئی 20,000 کے قریب تھی، نوکیا کا ہوگا یا سیمسنگ کا ہوگا۔ تو اب یہ آدمی نے کیا کیا، اس نے اپنا وہ موبائل بیچا اور کچھ پیسے کہیں اور سے پکڑے، جمع کر کے وہاں بھیج دیے۔ اب جو بھیج دیے تو بس بھیج دیے، اب کرو انتظار صدیاں بیٹھ کر اور رو اور پکڑو اس بندے کو کہ کون تھا، کون نمبر تھا، کہاں سے تھا بیٹھا اور کیا کر رہا تھا اور ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ نہیں بات سمجھتے۔ اس وقت میں آپ کے لیے عقل مندی کیا ہے کہ آپ کے پاس جو کم موبائل ہے نا بھائی، وہ اسی پہ گزارا کریں۔ اس کو کہتے ہیں کہ دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت سے۔ آپ جلب منفعت کے چکر میں کہ میں اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کر لوں گا، میرے پاس نوکیا ایپل کا موبائل آئے گا، پھر میرے پاس ویڈیو، میں بڑی اچھی ویڈیو بناؤں گا، میں ٹک ٹاک پہ لگاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، فلاں کروں گا، میں یہ وائرل ہو جاؤں گا، میں ایسا ہو جاؤں گا، میں جب کان کو ہاتھ لگاؤں گا لوگ مجھے دیکھیں گے کہ اس نے کیا لگایا ہوا ہے، ایپل کا موبائل لگایا ہوا ہے اور یہ کیا اس کی شان ہوگی۔ کچھ بھی نہیں، یہ سب خیالی پلاؤ ہیں۔ شیخ چلی انہی پلاؤ کے چکر میں اپنے انڈے بھی توڑ بیٹھا تھا۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ وہ سوچ رہا تھا نا کہ میرے پاس یہ جو سر پہ انڈے رکھے ہوئے ہیں یہ میں لے کے جاؤں گا مارکیٹ میں بیچوں گا، پھر ان انڈوں سے اور مزید خریدوں گا، پھر اس سے چوزے نکلیں گے، پھر ان کو پالوں گا، مرغیاں نکلیں گی، مرغیاں انڈے دیں گی، پھر اس سے اور ہوا کرتے 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 میرا ایک بڑا کارخانہ بن جائے گا، کارخانے سے مجھے پیسے آئیں گے، جب وہ مجھے پیسے آئیں گے تو ان پیسوں سے میں شادی کروں گا، شادی کروں گا تو بچے ہوں گے، جب بچے ہوں گے وہ میرے پاس آئیں گے، وہ آ کر مجھے کہیں گے بابا بابا پیسے دیں پیسے دیں، میں بولوں گا ابے ہٹ پیچھے، اور جب وہ ہٹ پیچھے کہا نا اس نے تو جتنے سر کے اوپر انڈے تھے سارے اس نے نیچے مارے اور وہ بھی اس کے ہاتھ سے گئے، ختم۔ اب منہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ نہیں سمجھتے ہو بات؟ تو یہ جو خیالی پلاؤ ہوتے ہیں نا کہ میرے پاس ایپل کا موبائل آ جائے گا، میرے پاس یہ ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں آنے والا۔ تو اس لیے اس موبائل کے چکر میں اپنا یہ بھی نقصان کروا بیٹھتے ہیں، یہ کام غلط ہے۔ تو اب یہ رول میں آپ کو یہاں سمجھانے لگا ہوں الیکشن میں۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ دونوں سائنسدان کہہ رہا ہوں، تو سائنسدان ہی ہوتے ہیں اصل میں، یہ بڑی سائنس چلا کر ہمیں قابو کرتے ہیں۔ تو یہ دو سیاستدان ہیں تو دونوں غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں کمپلیٹلی غلط ہوں، یہ بات ذرا غور سے سمجھیے گا، دونوں مکمل طور پر غلط ہوں، ایک تھوڑا کم ہوتا ہے اور ایک زیادہ ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ پارٹیز ایسی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہوتی ہیں، کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اکثر ان کو لوگ اوپر آنے ہی نہیں دیتے، وہ نیچے نیچے ہی رہتی ہیں زیادہ تر، وہ صرف الیکشن اور دھرنوں کی حد تک بیچارے رہتے ہیں۔ الیکشن لڑ لیے، اس کے بعد ہار گئے تو پھر دھرنے، اگلے سال پھر ہار گئے تو اگلے سال پھر دھرنے اور جلسے جلوس، بس اسی کام میں لگے رہتے ہیں بیچارے، حالانکہ وہ حق کی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، حق کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ہوتا کیونکہ اوپر ڈیلیں ہو چکی ہوتی ہیں، بڑے بڑے پیسے، کھربوں روپے کی ڈیلیں ہوتی ہیں، پھر اسی کی وصولی ہم سے ہو رہی تھی، ہماری اور آپ لوگوں کی جیبوں سے۔ سمجھتے ہو بات؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ آپ کے ذہن میں ہے یا اس کی پرانی تاریخ آپ کے سامنے ہے نا کہ یہ ہمارے ساتھ کرپشن زیادہ کرنے والا ہے، اس کے دور میں یہ کلام ہمارے ساتھ نامناسب ہوئے، ناجائز ہوئے، اس کو چھوڑ دیں، دوسرے کو ووٹ دے دیں۔ یہ ہے کہ نقصان کو دور کر دیں اپنے آپ سے، بھلے آپ کو فائدہ حاصل ہونا، ایک کام سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں نے بتایا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، ایسا کاروبار کر لیں کہ جس میں اگر زیادہ منافع بھی نہیں ہے لیکن کم از کم نقصان تو نہیں ہے، بچت تو ہو رہی ہے۔ اس کی اور سب سے آسان مثال سمجھیں آپ، اب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کسی ایسے آدمی کے ساتھ شروع کیا جو پارٹنر ہے، اور ایک بزنس آپ کا ایسا ہے کہ جو آپ کا خود اپنا ہے، دوسری صورت میں خطرہ زیادہ ہے کہ کرپشن ہو جائے گی کیونکہ دوسرا بندہ ساتھ ہے، وہ اپنا کھانچہ بھی بیچ میں سے نکالے گا۔ اور اگر آپ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں، اپنی دکان بنا رہے ہیں کہیں، اس میں کم از کم یہ تو ہے نا کہ بھائی جتنا پیسہ آ رہا ہے میرے پاس ہی آ رہا ہے، دوسرا آدمی ساتھ میں ہیلپ کے لیے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کاروبار زیادہ نہیں بڑھے گا تو کیا ہوا؟ کم از کم جو ابھی میری ارننگ ہو رہی میرے پاس تو آ رہی، کسی اور کی جیب میں تو نہیں جا رہی، یا وہ اس کے بیٹھنے کے ٹائم میں یا اس کے ٹائم میں جس طرح وہ اس کا حساب کتاب کاروبار کا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں وہ کہیں کرپشن تو نہیں کرے گا۔ تو عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ اپنا کاروبار شروع کرے گا، خود اس کے اوپر بیٹھے گا کہ میں اس کی نگرانی کروں۔ تو اس لیے ووٹ دینے سے پہلے یہ چیزیں بہت ساری نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں، تو ان کا ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بات سمجھتے ہو بھائی؟